شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عاصم بن زمرہ سے روایت ہے کہ ایک جوان اور حسین لڑکا مدینہ میں مسجد کے سامنے رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے اللہ، تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، تو ہی رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما اور میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا تو وہ لڑکے کی عجیب فریاد سن کر رک گئے اور فرمایا کہ مجھے اپنا معاملہ بتاؤ، میں تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان انصاف کیے دیتا ہوں۔ وہ لڑکا مزید رونے لگا اور روتے ہوئے یوں مدعا بیان کرنے لگا: میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اپنا ماننے سے انکار کر دے؟ آپ نے اس لڑکے کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں جب آئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا: کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ وہ کہنے لگی: نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لڑکا جھوٹا ہے، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، اور رہی بات میرے بیٹے کی تو جناب ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو کنواری ہوں۔ حضرت عمر فاروق جو خلافت کی مسند پر براجمان تھے اس عورت سے فرمانے لگے: کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی گواہ بھی ہے کہ تم ابھی کنواری ہو؟ اس عورت نے فوری اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے لڑکی کے حق میں گواہی دی کہ لڑکی ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی: خلیفہ صاحب، آپ اس لڑکے کو سخت سے سخت سزا سنائیے، یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر نے اس لڑکے کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ عدالت ختم ہوئی اور سپاہی لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے گئے۔ جب وہ اس لڑکے کو لے کر جا رہے تھے تو اس لڑکے کی نظر حضرت علی شیر خدا پر پڑی۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی کہ اے رسول اللہ کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد سنیے اور مدد کیجیے۔ حضرت علی شیر خدا نے لڑکے کے چہرے کو بغور دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ داماد رسول حضرت سیدنا علی کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا: میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ یہ سنتے ہی عورت کے 4 بھائیوں نے آگے قدم بڑھایا اور کہنے لگے کہ ہم لڑکی کے والی وارث ہیں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا: اچھا تو تمہیں میرا فیصلہ قبول ہوگا جو بھی میں تمہاری بہن کے بارے میں کروں گا؟ ان 4 نے کہا: جی، ہم آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ اسی طرح آپ نے اس لڑکے سے بھی کہا تو اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی: جی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں
کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا، اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا، اور اس سے پہلے واپس نہ آنا جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت چیخیں مارنے لگی اور کہنے لگی، اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا ہے، میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی میں اپنے بیٹے سے ہم بستری کر سکتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو تم نے پہلے اس بات کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہاتھ جوڑ کر عورت روتے ہوئے بولی، حضور، میں بے قصور ہوں، میرا اس قصہ میں کوئی ہاتھ نہیں، میں تو بس اپنے ان 4 بھائیوں کے فریب میں آ گئی تھی۔ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی تھی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تاکہ وہ میرے مرحوم شوہر کی تمام جائیداد پر اکیلے قابض ہو جائیں، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس عورت کو جھوٹ بولنے اور تہمت باندھنے اور ہمارا وقت ضائع کرنے پر ابھی 2 کوڑے مارے جائیں۔